بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 114 سے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ ان کی اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، مگر بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ارادے سے یہ نیک کام کرے تو ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ نجواہم یعنی سرگوشی سے مراد وہ باتیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے۔ صدقہ یعنی جس سے ہر قسم کی نیکی شامل ہو جس میں، اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے خیر پر مبنی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا اجر ہے کہ اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو باوجود راہ راست یا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے تو ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اور جن پر جہنم کی وعید بیان کی گئی وہ کون ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ یعنی رسول کی مخالفت، عداوت، اپنا خیال نبی سے الگ کر لے اور اپنی الگ سے جماعت بنا لے۔ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کرام کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ہم اسے ادھر انہی کی طرف موڑ دیں گے جدھر وہ مڑ جاتا ہے۔ اب دلیل سے واضح ہے کہ رشوت والا کہتا ہے کہ رشوت کے بغیر گزارا نہیں، اور ملاوٹ کرنے والا کہتا ہے کہ آج کل تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے وہ بخش دے گا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا۔ اور کون لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ گناہ میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پلٹنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے توبہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ یہ تو اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ دراصل سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ یدعون یعنی وہ دیویوں کو پکارتے ہیں اور دیویوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اناسا عورتیں، یا اس سے مراد وہ بت جن کے نام مونس تھے، جیسے لات، عزا، منات اور نائل، یا مراد فرشتے ہیں کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور شیطان انسان کو بہکانے کے لیے کیا حربہ استعمال کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کے در سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ لعنت اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جس پر اللہ نے لعنت کی اور کہا کہ تیرے بندوں میں سے مقررہ شدہ حصہ لے کر ہی رہوں گا۔ اب لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور شیطان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس سے کہا گیا کہ البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا
اس سے مراد وہ نظر نیاز جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر دیتے تھے، اور جہنمیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، شیطان انہیں اپنے ساتھ ہی جہنم میں لے کر جائے گا۔ وَلَأُضَلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ لَأُضَلَّنَّهُمْ یعنی انہیں راہ راستے بہکاتا رہوں گا، راہ گم کر دوں گا، جب ہم دنیا کی گہم گمی میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ اپنا مقصد حیات ہی بھول جاتے ہیں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا۔ بھٹکنے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ انسان امیدوں پر جینے لگتا ہے، اور جب انسان غفلت اختیار کر لیتا ہے اور جھوٹی آرزوئیں دل میں پیدا کر لیتا ہے، اور وہ باطل امیدیں جو شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور یہ انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو یقیناً وہ نقصان اٹھائے گا کھلم کھلا۔ اب یہاں خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، اور وعدہ کرتا ہے شیطان ان سے مگر دھوکے کا۔ اور یہاں بیان کیا گیا کہ شیطان کے سارے وعدے کیا ہیں؟ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ جو شیطان کے جھوٹے باتوں پہ جیتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں عنقریب جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے۔ اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ جہاں شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں وہاں اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اہل ایمان والوں کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اسے بھلے کام کریں اور ان کو اس کے صلے میں جنت میں داخل کریں گے، اور وہ جنت کیسی ہے؟ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اللہ نے جو اہل ایمان والوں سے وعدے کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ حق پر مبنی ہیں۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ساتھ تمہاری آرزوؤں کے اور نہ ساتھ آرزوؤں کے اہل کتاب کے امیدیں حقیقت حال کے مطابق ان کی نہیں ہیں، اور جو وہ پورا کریں گے اس کی وہ سزا پا لیں گے، اور کسی کو اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں کوئی پائے گا۔ اللہ آخرت کے بارے میں اہل کتاب بہت سی غلط فہمیوں کا شکار تھے، اور جنت چونکہ تمناؤں سے تو نہیں ملا کرتی، اس کے لیے اچھے عمل کرنے پڑتے ہیں۔ بتایا گیا کہ جو برے عمل کرے گا اس کو اس کے مطابق اس برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو عمل کرے گا نیک عملوں میں سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، یہی وہ لوگ ہیں
جو جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شکاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک اور اچھے عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ جنت میں جائے گا۔ اہل کتاب کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیغمبر و کتاب پہلے آئی۔ مسلمان کہتے کہ ہم افضل ہیں کیونکہ آخری نبی ہمارے نبی ہیں اور قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا۔ فضیلت کا معیار کیا بتایا گیا ہے یہاں پہ؟ عمل صالح۔ اگر تمہارے پاس عمل صالح نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر میں نہ پڑو، تمہیں دنیا میں جو تکلیفیں آئی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کچھ تکلیفوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور کچھ کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اور توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور کون اچھا ہے دین میں، جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور نیکوکاروں کے بھی، اور پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کی دین کی جو یکسو ہیں، اور بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست۔ اب یہاں کامیابی کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کا معیار اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دینا ہے، اللہ کے حکام کے آگے سر جھکا دینا ہے، محسن بن جائیں، ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ اور خلیل کے معنی جس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے اس میں جگہ ہی نہ رہے۔ اور حنیفاً سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جانا۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ نیکوکار وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے اور جو اسوہ حسنہ پر عمل کرے اور آخرت کے خریدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن۔ وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جن کا تم مقرر کردہ حق نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت کرتے ہو۔ یعنی کہ تم یتیم لڑکیوں سے تو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے تو شادی کر لیتے ہو، مگر ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ تم قائم رکھو یتیموں کے لیے انصاف پر، اور تم نیک کام کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ یعنی تم ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تاکہ جائیداد کا حصہ باہر نہ چلا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں صرف لڑکیوں کو وارث سمجھا جاتا تھا، لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو اس کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ چھوٹے کمزور بچے، عورتیں وراثت سے محروم ہی رہتی تھی۔ اب شریعت نے سب کو وارث قرار دے دیا، اور اللہ کا حکم تم نے پڑھا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف جیسا معاملہ کرو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَأَنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور کسی عورت کو اپنے شوہر کی سرکشی اور بے پرواہی کا خوف ہو اور دونوں آپس میں صلح کر لیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، صلح بہتر چیز ہے۔ اور بخل کو ہر نفس شامل کر دی گئی، اور بخل کو جو ہے وہ سے ہر نفس میں شامل کر دیا گیا بخل کو۔ اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اسے باخبر ہے۔ شح بخل کو کہتے ہیں، اس سے مراد ہے اپنا مفاد، جو ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے، یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں
بخل سے کام لیتا ہے۔ اب شخص سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ احسان اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اب احسان کیا ہے؟ کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، اور تقوی کیا ہے؟ کہ نیکی کی رغبت اور گناہوں سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ اب بخل سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہ دل کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں دوسروں کو دیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کر سکو، خواہ تم ان کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کرو، بلکہ ایک طرف کو مائل ہو کر دوسری کو لٹکتی ہوئی نہ چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر تم ایک سے زیادہ تمہاری بیویاں ہوں تو تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو، ایک سے تم محبت رکھو، دوسروں کے حقوق ادا نہ کرو یا اس میں کوتاہی برتو، تو یہ انتہائی ظلم ہے اور اس سے روکا گیا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے، اور اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں تیسری صورت بتائی گئی کہ اگر کوشش کے باوجود بھی نباہ نہ ہو تو پھر طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اگر جدائی ہو بھی گئی ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی مرد کو بہتر عورت مل جائے گی اور عورت کو بہتر مرد مل جائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور البتہ ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے دیے گئے تھے کتاب، اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ سب کو دے کر بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ کارساز ہے کافی۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اور اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے، اے لوگوں، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اب جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے گا، اور اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جمے رہو، اللہ کے لیے ہی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو، اپنے والدین کے، رشتہ داروں کے، اور اگر وہ شخص امیر ہو یا فقیر ہو تو اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا۔ نہ تم پیروی کرو خواہشات کی کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، اگر تم موڑو گے یا اعراض برتو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اب انصاف کرنے میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ اس طرح تمہارا فیصلہ عدل کے میزان پر پورا اترے گا۔ کسی مالدار کی مالداری اور کسی فقیر کی فقیری سے خوف مت کھاؤ، سچی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ ان دونوں
سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اور انصاف کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ انسان کا خواہش نفس آڑے آ جاتا ہے۔ سب کو نظر انداز کر کے بے باک عدل سے کام کرو۔ جہاں عدل ہوگا وہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، امن اور امان قائم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے نازل کی۔ علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس نے اپنے رسول پر جو کتاب نازل کی اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اور جو کفر کرے گا اللہ سے، فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور آخرت کے دن سے، تو تحقیق وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم سب مل کر اللہ کے اور اس کے رسول کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے اور پھر کفر کیا، اور پھر اپنے کفر میں آگے بڑھ گئے، اللہ انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ ملے گا۔ اب بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، پھر انہوں یعنی یہود و منافق جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، پھر انہوں نے کفر کیا، لیکن حضرت عزیر کا پھر انہوں نے انکار کر دیا، پھر حضرت عزیر پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ کا انہوں نے انکار کر دیا، پھر کفر میں وہ آگے بڑھ کے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی انکار کر دیا۔ اور بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں، جو کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچا رہے تھے۔ بالآخر کفر میں اتنے آگے بڑھ کے کہ انہیں ہدایت کی امید ہی ختم ہو گئی۔ اگر کوئی ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو گویا وہ دین کے راستے سے بھٹک گیا۔ اور یعنی جب عمل کرنا انہیں آسان نظر آتا تھا تو ایمان لے آتے تھے، اور جب سخت احکام آ جاتے تو وہ کفر پر لوٹ جاتے، جدھر انہیں پلہ بھاری محسوس ہوتا ادھر ہی مڑ جاتے تھے۔ ان کے اسی رویے کی وجہ سے وہ کفر میں آگے بڑھ گئے، اور ان کے لیے کوئی بخشش ہی نہیں، اور نہ ہی ان کو ایمان کے راستے میں کوئی ہدایت ملے گی۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، اور منافقین کو ان کے امر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ اور جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں؟ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جہنم جميعا۔ اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس والوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے یا انہیں مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو وہ اس جگہ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کوئی بات کرنے لگ جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ بے شک تمام منافقین اور کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اب انسان مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ یعنی تکبر اور اپنی من مانی کا شوق ہوتا ہے اسے، اور جب آپ کسی کو حقیر ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ان کا آپ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب کس صورت میں مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے؟ جب مزاحیہ گفتگو کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو جہنم میں کیوں جمع کرے گا؟ کیونکہ منافقین اور کافر صرف ظاہر کا ہی فرق ہے، دونوں کا عمل ایک ہی جیسا ہے۔